سنا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے، پڑھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقاضا تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب تھا، تو جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ناراضگی ہو گئی اور پھر یہ خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور یہ ہمیشہ وہ ایک دشمنی کی حد تک بات پہنچ گئی، تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، تو کیا یہ بات ایسے ہی ہے وہ شریک نہیں ہوئے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو کیا وجہ یہی تھی، باغ فتح کی تھا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی تھی، جس طرح کہ میں نے شرح نہج البلاغہ کا حوالہ پہلے پیش کیا ہے کہ فراضیت و بذالک و اخذت العہد علیہ، کہ سیدہ فاطمہ ان کے اس طرز عمل سے نہ صرف راضی ہو گئیں بلکہ ان سے عہد کیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ اسی کو جاری رکھیں گے، اور پھر وہ اپنا حصہ ان کا جو تھا جو اناج وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلسل کے ساتھ ان کو بیچتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناراض نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ ان کی 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی ایک کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اس کا وہ رد نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی وہ یہ تنازع شو کرواتے ہیں تو یہ گویا کہ ان کی غلطی ہے، ان کو ان مقدس ہستیوں کے درمیان تنازع شو کروانے کی بجائے محبتیں اور پیار محبت جو ہے اور رحماء بینہم جو مصداق ہے اس کو شو کروانا چاہیے، اس طرح کے تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ جو ہے وہ 7 لوگوں نے پڑھا تھا، یہ ایک روایت کے مطابق، اور وہ 7 لوگ کون تھے؟ ان میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حذیفہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، مقداد تھے۔ تو یہ 7 لوگ جو ہیں ان لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا، اور یہ بات بھی انہی کی کتاب جلاء العیون میں امام کلینی سے روایت ہے، مروی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر ان کے جنازے میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ ذرا دیکھیں کون کون ہیں۔ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ کے بیٹے بھی اس میں شریک نہیں تھے، جو بھی وجہ تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل بن ابی طالب ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، ابو سعید خدری ہیں، سہیل بن حنیف ہیں، سیدنا بلال ہیں، صہیب ہیں، براء بن عازب ہیں، ابو رافع ہیں، اور یہ 12 صحابہ وہ ہیں جن کو یہ بھی مانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کوئی ایک بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ یہ بات میں امام کلینی کی کتاب جلاء العیون کے حوالے سے کر رہا ہوں، یعنی یہ انہی کا ہی حوالہ ہے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر شریک نہیں ہو سکے تو یہ صحابہ بھی شریک نہیں ہو سکے، ٹھیک، تو ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ شریک نہیں ہوئے۔ اور دوسری بات جو انہی کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے ملتی ہے، مثلا جلاء العیون اور اسی طرح ناسخ التواریخ وغیرہ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس کو سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وہ دن رات انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 فریقوں میں ناراضگی ہو اور وہ پھر اپنی بیوی کو ان کے گھر میں چھوڑ دیں اور وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہوں، ان کی خدمت کر رہی ہوں، یہ ایسا لگتا نہیں ہے، اور مستقل چھوڑ دیں، اور مستقل ان کے صحت کا پتہ کر کے واپس نہیں آ گئی بلکہ تیمارداری وہاں مستقل ادھر رہ رہی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، بہت شاندار تھے، محبت تھی، ورنہ وہ اور بھی کسی کو تیمارداری کے لیے کہہ سکتی تھی، بے شمار لوگ ان کے اوپر جانے نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، تو لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ اسماء بنت امیس کو یہ نصیحت کی، وصیت کی کہ غسل دینا ہے آپ نے، مجھے کفن پہنانا ہے، اور جنازہ بھی آپ نے میرا تیار کرنا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے گھر میں رہ رہی تھیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک تو ان کی حالت کے بارے میں باخبر کرتی رہتی ہوں گی کہ اب سیدہ فاطمہ کی حالت ایسی ہے، اب ایسی ہے، اور جب وہ فوت ہوئی ہوں گی تو انہوں نے لازمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی ہوگا۔ اور تاریخ کی ایک روایت ہے طبقات ابن سعد کے اندر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17، ایران کی طبع ہوئی ہے طبقات ابن سعد جو تاریخ کی کتاب ہے، اس میں امام شابی اور امام نخعی ان دونوں سے مروی ہے
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک روایت ہمیں اس حوالے سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قرینِ قیاس یہی لگتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو مستقل ان کے گھر میں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ ان کا لحاظ کر رہے تھے، ان کا دھیان کر رہے تھے، خیال کر رہے تھے، اور اس وقت میں پھر جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوگی۔ اچھا، یہ جو بات ہوئی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے ذہن میں ایک حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ لے کے جانا تو وہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کوئی شخص میری جسامت کا بھی اندازہ نہ لگا سکے۔ تو شاید ان صحابہ کے ذہن میں ان کی یہ عفت و عصمت اور اسی طرح ان کی شرم و حیا ہو کہ جب وہ یہ چاہتی ہیں کہ میری جسامت کا بھی کوئی اندازہ نہ لگا سکے تو ہمیں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ دی ہو کہ رات کے وقت میں ان کی وفات ہوئی ہو، اور انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق رات کے وقت ہی ان کی تدفین اور ان کی تجہیز و تکفین کا سارا مسئلہ وہاں پہ پورا کر لیا ہو۔